أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله
جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان قاری اللہ۔ محمد کامران فیضی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ پیام رمضان کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن۔ آج 16واں رمضان المبارک ہے۔ دوسرا عشرہ بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی کل رمضان شروع ہوا تھا اور اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا جس میں ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایسا ٹاپک، کوئی ایسا موضوع جس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم سب کو کہیں نہ کہیں گائیڈنس مل جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہے۔ رمضان کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہمیں محبت، قربانی اور نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے کہا جائے جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، دلوں کو جوڑنا ہو، رشتوں کو مضبوط کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں اس مہینے میں اس کا درس بھی ملتا ہے۔ آج ہم ایسے ایک رشتے کے حوالے سے بات کریں گے جس کی بنیاد محبت، اثار اور دعاؤں سے بھری ہوتی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع جیسے میں نے کہا کہ والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن و حدیث میں جی والدین کے مقام و مرتبے کو بارہا بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو اپنی رضا سے جوڑا ہے، اور والدین کی خدمت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ وقت گزر رہا ہے، جدت آ رہی ہے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اب اس سوسائٹی کے اندر اٹھتے بھی ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہم ادا کر رہے ہیں، کیا والدین اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہیں، اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ والدین کے احترام اور خدمت کے بارے میں کیا کہتی ہیں، بچوں کے والدین پہ کیا حقوق ہیں اور انہیں کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور کیا والدین پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور جدید دور میں جہاں میں نے بات کی کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے یا جو ایک دوری ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اور کچن کے اندر ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم کنیز فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ کنیز فاطمہ، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ باقاعدہ طور پہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں کلام سے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا
سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے مدینہ یاد آتا تو پھر آنسو نہیں رکتے مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے ماشاءاللہ مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہے. بغدادی صاحب ہمیں صرف بہت ساری چیزیں ہم آپ آج کل کے دور میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں چاہوں کہ ہم گفتگو کا آغاز قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ جیسے ایز یوزول کرتے ہوتے ہیں کہ جو والدین کے حقوق و فرائض ہیں اس کے حوالے سے اور حقوق اور فرائض ان کو الگ الگ ذرا آپ ایکسپلین کریں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ ہر روز ہم اس رمضان المبارک کے ایک روزے کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصلاحی پہلو سے بھی ہمارے کام آئے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور یہ بھی ایک اجتماعی کاوش ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تذکیر کا, کیونکہ ہر وقت اگر چیزوں کو ریممبر کرتے رہیں تو یقیناً وہ انسان کو کسی نہ کسی وقت اور کوئی پتہ نہیں کہ کس کو کس کی زبان سے کون سی بات فائدہ دے جائے. بالکل. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا. اور والدین کا حقوق و فرائض یہ اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے یہ باب کہ اللہ رب العزت نے اپنی شرک کے بعد قرآن پاک کے اندر اگر ذکر کیا اسی بات کا تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی قدر مشترک ہے والدین میں اور اللہ رب العزت کی ذات میں. اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے, باقی رب تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے رب, جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو یہاں پر رب کا جو میننگ ہے وہ کہتے ہیں پالنے والے کو. اور پالنے والا کیسا, اس کے لیے جو لغوی اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ گریجولی پروان چڑھانا, یعنی کوئی بہت چھوٹی چیز یا کسی کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کو پال پوس کر بڑا کرنا, اس کو رب کہتے ہیں. تو رب العالمین وہ اس لیے ذات ہے کہ وہ تمام جہانوں کی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہ ان کو پروان چڑھانے والا بھی ہے. تو اس لیے اس صفت باری تعالیٰ کے ساتھ والدین بھی مشترک ہیں. یعنی یہ شرک نہیں ہے,
لیکن والدین اس صفت کے اندر اللہ کے ساتھ مشترک ہیں. سبحان اللہ. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات اللہ کی کچھ صفات ہیں جو ذاتی صفات ہوتی ہیں جن میں شرک کی گنجائش نہیں، لیکن عام روٹین میں صفات اللہ رب العزت کی کچھ ایسی ہیں جن میں آلریڈی بندے بھی شریک ہوتے ہیں. بس اس صفت کے اندر فرق ہوتا ہے کہ رب کی ذات میں وہ صفت بدرجہ کامل پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے، بندے میں وہ صفت ناقص ہوتی ہے اور اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے. اللہ کے پاس اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے، جیسے سننے والا ہے تو انسان بھی سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے تو انسان بھی دیکھنے والا ہے. تو ایسے ہی والدین کو بھی رب کہا گیا. رب ارحمہما، رب ارحمہما، قرآن نے اس کو محفوظ کیا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو بھی ان کی ایسے ہی پرورش کر، ایسے ہی نگہداشت کر جس طرح انہوں نے ہماری نگہداشت کی اور ہمیں عدم سے وجود میں بھی لائے، اور پھر ہمیں بچپن سے چھوٹے ناتواں بچوں کو جو کہ ایک گرم اور سرد برداشت نہیں کر سکتے ان کو ایک توانا جسم کی صورت میں پروان چڑھا دیا. اور پھر بعض اوقات تو انسان ایسا پروان چڑھتا ہے کہ پھر وہ خدا کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے آگے نعوذ باللہ. تو باہر صورت کہ والدین کو اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کے اندر بھی خاص کیا. اب آ جاتے ہیں کہ ذکر جو ہوا اس کا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ صرف اسلام میں ہی آ کر نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے یا تمام جو مذاہب آ رہے تھے سب میں والدین کا احترام ایسے ہی تھا. بالکل صحیح. یہ فرمانے کے بعد کہا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی آپ نے عبادت نہیں کرنی. تو اللہ کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اور ہر چیز کی نفی کرتے ہوئے کہ اس کے بعد کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تو پھر سب سے احترام والی چیز کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ رب کی عبادت کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے. اب اگر صرف اسی کو لے لیں کہ عبادت کے اندر، تو اللہ رب العزت نے فضائل کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اور ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے سفر کیا کہ میں نے جا کر اپنے والدین کی زیارت کرنی ہے، اور وہ جا کر اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اور ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج جتنا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. اب کتنی تگو دو کے بعد انسان پیسے جمع کر کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے حج کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہاں پر اللہ رب العزت نے ضمانت دے دی ہے کہ والدین کے چہرے کو احسن انداز میں بھلائی کے طریقے سے دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا، اس کے اوپر مقبول حج کا ثواب ہے. تو اگر صرف چہرے کی زیارت کرنے میں مقبول حج کا ثواب ہے تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا کائنات کا سب سے افضل عمل ہے. اگر اس عمل کو کوئی انجام دے تو آپ کو دنیا میں کسی ولی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. آپ کے گھر میں سب سے بڑی ولایت موجود ہے. آپ گھر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کو آپ تلخ الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، اور باہر جا کر آپ بزرگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کا احترام کے اندر آپ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو ان کو آپ نعوذ باللہ ایسے ایسے مقامات پر فائز کر دیتے ہیں جن پر نہیں کرنا چاہیے، جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اب ایک آیت کریمہ میں اور اس جگہ پر ذکر کروں گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ آپ نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. یہاں اس آیت کے اندر دو تین چیزیں اور دے دیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تیرے نزدیک بڑھاپے کو پہنچ جائیں. یہ یہاں پر دس دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہمارے والدین جوانی کی صورت میں تو وہ ہمیں ہلنے بھی نہیں دیں گے بعض اوقات، لیکن اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو وہ بالخصوص ہماری نگہداشت کے حقدار ہیں. فرمایا کوئی بھی ان میں سے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہیں کہنا. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کم بھی کوئی جملہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی ذکر کرتا. لفظ اف
یعنی کہ ناگواری کے انداز میں اف کہنا بھی جائز نہیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بزرگ والدین کے لیے جیسے وہ بچپن میں اپنے بچے کو پالتے ہیں اور اس کو واش کرتے ہیں، اس کو جب طہارت سے نظافت کی طرف لے کر آتے ہیں تو اس وقت وہ تو اس کی بدبو اور اس سے وہ پریشان ہو کر اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو ڈنڈے نہیں مارتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے کہ جب والدین بھی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اب ان کو آپ کی نگہداشت کی ضرورت ہے تو ان کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی کراہت نہ آئے اور کہیں اف کا جملہ نہ نکلے کہ آپ ایمان سے نکل جائیں۔ یہ مقام ہے والدین کا کہ آپ حالت ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں، 3 سٹیپ آپ اوپر چڑھے، ہر سٹیپ کے اوپر آپ آمین فرما رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غیر طبعی طور پر آج دیکھا کہ آپ ہر سٹیپ کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ میں نے 3 جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ہر بد دعا کے اوپر آمین کہا۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، اور اس کے اوپر آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ آج کے نوجوان کو یہ ضرور سننا چاہیے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، یہ دعا کی، بد دعا کی کس نے؟ جبریل امین نے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھا لیکن وہ جنت نہ خرید سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، تو اس کے بعد ہلاکت تو کنفرم ہو گئی۔ تو اب اس سے انتہائی باریکی سے بچنا چاہیے کہ کہیں بندہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ایک مثال دوں گا کہ والدین کے اس احترام کے اندر اور آپ کس طرح اسے بچ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا جو حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، ہماری نصاب کی کتابوں میں شامل رہا، ہر کسی نے پڑھا کہ 3 لوگ جو کہ ایک غار میں پھنس گئے اور آگے پتھر آ گیا اور وہ پتھر ان سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے تینوں نے کہا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک اچھا واقعہ یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ شاید ہمارے اوپر سے اس مشکل کو آسان کر دے۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں دن کو بکریاں چراتا تھا، واپس آتا تھا، میرے بچے بھوکے ہوتے تھے، میں بکریاں دوہنے کے بعد ان کا دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ میرے گھر پہنچنے سے پہلے سو گئے، میرے بچے بھوکے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میری عادت کے مطابق والدین کو دودھ پیش کیے بغیر بچوں کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، والدین لیٹ ہو گئے اور نہ جاگے، میرے بچے بھوکے روتے ہوئے سو گئے۔ اے اللہ، اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو تو اس عذاب سے ہمیں نجات دلا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ غار کے منہ سے وہ پتھر سرک گیا اور ہٹ گیا۔ تو گویا کہ والدین کی خدمت کریں گے تو آپ خود ولی ہیں۔ آپ تو جا کے لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں نا، چندے پیش کرتے ہیں، نیازیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ہر چیز پیش کرنے کے بعد جا کر کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ والدین کی خدمت کریں گے، آپ خود دعا کریں، آپ سب سے بڑے ولی ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات۔ اس پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں۔
گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو آنکھ حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں آنکھ حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نے بھی اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا پاویں گدا ساڈے جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا ساڈے جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کماں تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بریک پر جانے سے پہلے بغدادی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت ساری چیزوں کو واضح بھی کیا بغدادی صاحب میرا اگلا سوال اب معاشرتی پہلوؤں سے ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم یا ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہو بات نہیں کرتے ہیں یا ہم اس طرح سے توجہ نہیں دیتے ہمارے پاس لاجکس یہ ہوتی ہیں کہ جی ہم روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں زندگی بڑی فاسٹ چل رہی ہے ان سارے فیکٹرز کو بھی ایکسپلین کیجیے گا جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور ہمارے پروگرام کا بیسک مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم تذکیر کے لیے قرآن اور حدیث سے کسی بات کو یہاں پیش کرتے ہیں تو آج سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے اور دوسرا آپ نے انٹرو کے اندر جو بات کی کہ حقوق اور فرائض دونوں ہیں تو اس والے سے ہمیشہ یعنی پروگرامز کے اندر بھی ہم اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے کچھ اصول اور ضوابط متعین کیے ہیں لیکن وہ ہمارے فائدے کے تب ہوں گے کہ جب ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج سوسائٹی کے اندر کوئی زیادہ پرابلم آ رہا ہے اور اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخ ہے اور وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر رہے جس طرح کا رویہ قرآن اور حدیث کے اندر متعین ہے تو اس میں بھی سارا قصور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولاد کا ہے
کیونکہ بات جب حقوق اور فرائض کی ہوتی ہے تو ایک حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا احترام کرنے والی ہو تو آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یعنی ہم اپنے ماں باپ کے احترام میں اس طرح کے واقع نہیں ہوئے تو ہم اپنی اولاد سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے. اچھا, کیونکہ معاشرتی بات آپ نے کی تو اپنی لائف کے ایکسپیرینسز میں ضرور شیئر کرتا ہوتا ہوں. میں نے پریکٹیکلی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے والدین سے اور ہم نے بندے کو بھی دیکھا, مراد کہ انہوں نے نام لیا کہ یہ فلاں بندہ ہے, تو ہماری موجودگی میں ان کے بیٹے نے ان کو تھپڑ مارا, بیٹے نے باپ کو تھپڑ مارا. تو ہم نے سنا پھر کہ انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کو ایسے ہی کیا تھا. اب کیا کہ وہ ریپیٹیشن تھی کہ اللہ کی جو ایک صفت ہے نا عادل, تو عادل سسٹم آف جسٹس ہے نا, جسٹس. تو عدل کا مطلب ہوتا ہے چیز کو برابر برابر کر دینا. تو عدل جب اللہ کرتا ہے نا تو وہ پھر برابر برابر کر دیتا ہے, پھر کمی بیشی نہیں رہ جاتی ہے. تو جو ہم کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بڑا بھیانک نظام ہے کائنات کا. بے شک. اس لیے والدین کا یہ بنیادی فرض بنتا ہے, جہاں ہم اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں اور بننا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور قرآن عظیم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, کہ اگر وہ آپ کو شرک پر مجبور کریں یا دین سے دور کرنے کی بات کریں تو آپ نے ان کی اس بات پر عمل نہیں کرنا, اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے رہنا. اور کئی صحابہ کرام میں سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے والدین کیونکہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں. آپ نے فرمایا حسن سلوک کے مستحق ہیں, لیکن اگر وہ کفر اور شرک پر آپ کو بلائیں گے تو اس کے اوپر آپ نے نہیں آنا. تو یہ چیز ہمیں واضح یہاں پر کر رہی ہوتی ہے کہ بہر صورت وہ کیسے ہیں ہمارے والدین, قطع نظر اس کے ہمیں ان کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے. لیکن والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر آپ نے بچے کے سکول کا اچھا انتخاب کیا, سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بچے کی ماں کا اچھا انتخاب کیا, جو میں پہلے ایک پروگرام میں ہم بتا چکے امام علی علیہ السلام کا, کہ آپ نے انتخاب کے لیے اس مواصفات اسپیسیفیکیشنز کا ذکر کیا کہ جس عورت کو لائیں اس کی ماں بھی عرب کی بہادر عورت اور ویلیو والی عورت ہو, پھر وہ آگے ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شاہ سوار ہوگی. تو سلیکشن میں آپ درست جائیں. آپ صاحب دین اور ویلیویبل لیڈیز کی جب سلیکشن کریں گے, آپ مال اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے کھڑی کبھی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے علم کے لیے انتخاب کرنا. کیا آپ نے صرف کمرشل ایجوکیشن کو رکھ لیا ہے کرنے کے لیے؟ حالانکہ اصل چیز یہ تھی, صوفیاء کرام نے جو علم کی تعریف کی, یا ویسے بھی علم کی بہت ساری تعریفات میں سے ایک تعریف ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر, آپ کے رویوں کے اندر مثبت تبدیلی کو علم کہا جاتا ہے. تو مثبت تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ ادب اور احترام ہیں, وہ اخلاق ہے. ایک عبد الرحمن قاسم نام کے تھے, بزرگ گزرے, امام مالک کی خدمت میں جاتے, 20 سال سیکھا علم ان سے پڑھا. فرماتے ہیں میں نے 18 سال ادب سیکھا, 2 سال پڑھا. بعد میں پریکٹیکل لائف میں آئے تو کہتے ہیں میں ہمیشہ افسوس کرتا رہا کاش 2 سال بھی میں پڑھنے میں ضائع نہ کرتا, ادب سیکھ لیتا. تو ادب جو ہے نا یہ پہلا قرینہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے. تو وہ ادب کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ وہ ماں باپ کی گود سے سیکھا جاتا ہے. اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کا اچھا بندوبست کیا, گھر میں ادب اور احترام کی بات ہوتی رہی, بچوں کے سامنے آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے تھے, آپ ان کی خدمت کرتے تھے, آپ بچوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتے تھے, آپ اپنی بیوی کی دیگر وجوہات کو رکھ کر ڈیل الگ کرتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کی قدر اور منزلت کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دیتے, تو آپ کے بچے بھی کل یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. تو تعلیم کا بندوبست اچھا کرنا یہ والدین کے فرائض میں سے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین یا ماں باپ سب سے اچھا گفٹ جو اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ ادب ہے. اور وہ ادب میں نے بات بتا دی کہ ادب کیا ہے. ادب علم ہے, لیکن وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم وہ نہیں شیطان والا, کیونکہ شیطان کے پاس علم تو تھا اور کثرت سے علم تھا, اور اس نے وہاں کمپیریزن کیے اور اللہ کے سامنے لاجکس کے ساتھ ڈیبیٹ کی کہ بھئی میں تو اس سے بہتر ہوں, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, آگ میں بلندی ہوتی ہے, اور یہ تو مٹی سے بنا ہے, مٹی میں تو پستی ہوتی ہے, اس کو آپ رکھیں تو وہ جھک جاتی ہے اور نیچے جاتی ہے, تو یہ تو اس کے اندر صفت ہی جھکنے والی ہے آدم کے اندر, میرے اندر صفت بلند ہونے والی ہے, مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ علم جو شیطانیت کی طرف لے کر جائے,
جو آپ کے اندر اکڑ پیدا کرے، جو آپ کو لاجکس پر لے کر جائے، اس علم کی ضرورت نہیں، اس علم کی ضرورت ہے جو آپ کو ادب کی طرف لے کر جائے۔ اگر یہ علم اپنی اولاد کو سکھائیں گے، پھر ان کے پہناوے کا بندوبست کریں، ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سکھائیں۔ اگر یہ محبت ہی آپ نے نہیں سکھائی ہے تو آپ اپنے لیے، اگر اللہ اور اللہ کے احکام کو تب بندہ مانے گا جب ان سے محبت ہوگی۔ بالکل۔ اچھا بغدادی صاحب، مجھے بریک لینی ہے، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، ایک نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور یکسر، ایک نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور یکسر، بھولتے ہی گئے دنیا کے نظارے سارے، بھولتے ہی گئے دنیا کے نظارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کیا کہوں اے میرے لج پال کہ جی جانتا ہے، کیا کہوں اے میرے لج پال کہ جی جانتا ہے، کیسے دوری میں شب و روز گزارے سارے، کیسے دوری میں شب و روز گزارے سارے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کوئی اپنا نہیں ہے، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے
ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے. آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے. ماشاءاللہ وسیم نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اور آپ کو خوش آمدید بھی پیام رمضان کے اندر. جی بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جب ہم ایک استاد کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی جو ایک پروڈکٹیو یا کنسٹرکٹیو اس میں رول ہوتا ہے وہ استاد کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے. تربیت بھی ایک استاد جتنی بہتر کر سکتا ہے والدین کے بعد وہ بھی ایک چیز آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. نہ صرف علم کی روشنی پھیلاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت سازی ہو, آپ کی اخلاقی تربیت ہو, عملی زندگی ہو, اس سب میں ایک استاد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آج ہم اس موجودہ دور کے اندر ان رولز کے حوالے سے اور ویسے بھی ان جنرل کہ استاد کا ایک بچے کی جو پریکٹیکل لائف ہے یا پرسنل لائف ہے یا جیسے بھی ایجوکیشن لائف ہے اس میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے, اس پہ بات کریں گے. مظہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ماہر تعلیم ہے اور آپ ان کو ہمارے مارننگ شوز میں دیکھ چکے ہیں. آج ہم ان کو رمضان ٹرانسمیشن میں بلایا, آپ کا ونس اگین بہت شکریہ. بغدادی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کریں, لیکن اپنے گیسٹ سے بات کرنے سے پہلے ذرا کچن کا رخ کر لیتے ہیں کیونکہ کنیز فاطمہ بہت دیر سے کام کر رہی ہیں اور آج ہم نے بالکل ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا. تو کنیز آپ مجھے یہ بتائیں کیا بن رہا ہے, کہاں تک پہنچی ہے تیاری؟ جو آج بن رہا ہے وہ ہے اسموکی قیمہ بریانی. جو بریانی کا جو مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے, اپروکسیمیٹلی اور 5 منٹ تک ریڈی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بن رہا ہے ہمارا فروٹ کسٹرڈ, وہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے. اس کو ابھی میں اچھے سے اسمبل کروں گی. اور ڈرنک بھی بالکل ریڈی ہے, وہ بھی ریفریجریٹر میں. اور اگر اب بات کی جائے ان کی ریسیپی کی تو جو اسموکی قیمہ بریانی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بریانی بناتے ہیں نارمل, آپ نے پین میں آئل ڈالنا ہے اور پیاز, ادرک, لہسن پیسٹ, اس کو اچھے سے آپ نے پکانا ہے. اس کے اندر آپ نے کھڑے مسالے ڈالنے ہیں, لونگ, دار چینی, تیز پتہ اور بادیان وغیرہ اور زیرہ. اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے. جب پیاز بالکل گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے چکن کا قیمہ یا مٹن, بیف جس میں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تب تک جب تک یہ اچھے سے پک نہیں جاتا. جب پک جائے گا اس میں آپ نے اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے بریانی مسالہ ڈالنا ہے. اسپائسیز آپ نے جو جائیں گے وہ ہیں گرم مسالہ, سوکھا دھنیا پاؤڈر, نمک, لال مرچ, ہلدی, اور جو ایڈیشنل مسالہ ہے وہ ہے بریانی مسالہ. آپ نے اپنے اسپائسیز کے اکارڈنگ ڈالنے ہیں جتنا بھی آپ کو اسپائس پسند ہے. یہ آپ نے ڈال کے اس کی اگین بھنائی کرنی ہے. دین آپ نے ٹمیٹوز ایڈ کر دینے ہیں. ٹمیٹوز کو ایڈ کرنے کے بعد جب اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا آپ نے ہری مرچی جولین کٹ میں ایڈ کرنی ہے اور دہی لاسٹ پہ ایڈ کر کے اس کی اگین بھنائی کرنی ہے. اور جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا مطلب آپ کا مسالہ ریڈی ہے. اور آپ نے بوائلڈ رائس, جس طرح ہم تہہ والی بریانی بناتے ہیں اس میں ہم پراپر لیئرز لگاتے ہیں, آپ نے اس کی لیئرز لگانی ہے اکارڈنگ ٹو یور کوانٹٹی. اور آپ نے ٹاپنگ پہ اوپر املی اور فوڈ کلر اور منٹ اور پودینہ وغیرہ اور دھنیا جو آپ کو پسند ہے آپ نے اس کے دم پہ رکھ دینا ہے. تو آپ کی بریانی ریڈی ہو جائے گی. اور دم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کوئلہ لینا ہے, اس کو آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے بریانی جس میں آپ نے پکائی ہے اس کی بریانی کے آپ نے بالکل ٹاپ پہ رکھنا ہے اور فوائل پیپر کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کوئلے کو.
کوئلے کو فوائل پیپر پہ رکھنا ہے اور اس پہ آپ نے 1 سے 2 ڈراپس ڈال دینے ہیں آئل کے, اس کا ایک دم سے دھواں نکلنے لگ جائے گا اور آپ نے اس کو کور کر دینا ہے کوئی 5 سے 10 منٹ کے لیے, تو وہ آپ کی اسموکی قیمہ بریانی تیار ہو جائے گی. زبردست. آپ بریانی کمپلیٹ کریں, پھر ہم دوبارہ آ کے آپ سے فروٹ جو آپ نے بنایا ہے, کاکٹیل یا ماکٹیل واٹ ایور اٹ از, اٹس فروٹ کسٹرڈ. فوڈ کسٹرڈ, اوکے, اس کی ریسیپی جانیں گے آ کر. میں ذرا ڈسکشن کر لوں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. مظہر صاحب, چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے استاد کی جو ایک کردار ہے, میں چاہوں گی اس ٹاپک کو ذرا آپ ایک اوور ویو دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, پھر چونکہ ہم والدین کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. شور. ایکچولی استاد آج کے دور کے مطابق 3 حصوں میں بڑھ چکے ہیں. ایک وہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتے ہیں ان کی پرائمری ایجوکیشن سے, دوسرے وہ ہیں جو میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ میں ٹیک اپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور تیسرے اساتذہ کرام وہ آ جاتے ہیں جو پروفیشنل لائف میں اسٹوڈنٹس کو جیسے یونیورسٹیز میں ڈگری پرسو کر رہے ہوتے ہیں, یا MBBS میں, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, یا دوسری جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں وہاں پہ ملتے ہیں. اب یہ تینوں ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کافی حد تک پازیٹیو رول پلے کرتے آ رہے ہیں, لیکن آج کے جیسے سوشل میڈیا ہے اور جنریشن زی ہے, ملینیلز ہیں, ان کے دور میں تھوڑا سا ان لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ انٹرونشن ہے, یا ان لوگوں کی جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو چکی ہوئی ہے. اگر میں بات کروں پرائمری سیکٹر کے ٹیچرز کی, تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو پڑھنا کیوں ہے, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اس کو کہہ لیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ یا تو پڑھ لو یا پھر ریڈی لگا لو. سمپل ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ان کو فیڈ پیرنٹس کی طرف سے بھی ملتا ہے, اور یہ ان کو فیڈ اسکول میں ٹیچرس کی طرف سے ایز اے موٹیویشنل ڈوز کے طور پہ مل رہا ہوتا ہے. وہ وہاں سے نکلتے ہیں میٹریکولیشن, او لیولز, اے لیولز یا انٹرمیڈیٹ کی طرف آتے ہیں, تو وہاں پہ ایک اور سینیریو ان کو دیکھنے کو ملتا ہے. اگر گریڈز اچھے آئیں گے تو آپ ٹاپ ٹائر یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں, ادروائز وہاں پہ آپ لوگوں کو بین کر دیا جائے گا. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اسٹرگل کرنا پڑے گی جاب ڈھونڈنے کے لیے. اگر گریڈز اچھے نہیں ہوں گے تو بلا 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 جاب نہیں ملے گی, آپ کو گریڈز اچھے نہیں ملے تو. اور پھر جب وہ پروفیشنل کسی ایجوکیشن سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں, MBBS والی سائڈ پہ چلے گئے, انجینئرنگ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والی سائڈ پہ چلے گئے, تو وہاں پہ سمپل ہی ہے, آپ نے سلیبس کو کریم کرنا ہے اور ریپروڈیوس کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو اس سب میں جو ایک انسان کو انسان بنانے کی جو تگ و دو ہے وہ کہیں پہ مس آؤٹ ہو جاتی ہے, اور وہ اسی وجہ سے مس آؤٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ مٹیریلسٹک معاشرہ ہے. اس میں میرا خیال ہے پیسہ ہی سب کچھ آج کے دور میں ہے. اس کے علاوہ ایسا اگر آپ وہ پوچھیں کہ ایک ذہن سازی کرنا, ایک انسان کو انسان ہونے کا مطلب سکھانا, وہ آئی تھنک ہم بھول گئے ہیں. یہ 70s 60s یا آپ کہہ لیں کہ 80s تک تو ہوتا رہا ہے. اس کے بعد آج کل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, دے آر جسٹ منی منٹنگ اور منی پرنٹنگ مشینز, نتھنگ ایلس. اچھا مطلب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, جس سے آپ نے کہا کہ وہ فیکٹر ہی مسنگ ہو جاتا ہے. آئی ریممبر جب ہمارے والدین اپنے اساتذہ کے بارے میں بات بھی کرتے تھے تو جس ادب اور احترام سے کیا کرتے ہیں ابھی بھی اسٹل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائف لیسنز انہوں نے ادر دین جو سلیبس ان سے سیکھے ہیں وہ بھی وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں. بالکل. ہم آج کل کے بچے کے جب بھی اس کی ٹیچر کے بارے میں سنیں گے تو دے ٹاک ویری کیجولی اباؤٹ دیئر ٹیچرز. ایون ہم میں شاید ابھی تھوڑا بہت احترام کا ایلیمنٹ تھا, لیکن جو آگے جنریشن آ رہی ہے ان کا احترام کا فیکٹر یا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 90s 80s اور 2000 کے اسپیشلی 80s اور 90s کے اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں, جو وہ بچے تھے اور اسکول جا رہے تھے, تو ان کی لائف میں ان کے پیرنٹس یا ان کے کلوز ریلیٹیوس کے علاوہ ان کے ٹیچرز ہوا کرتے تھے, اور کوئی فورتھ فیکٹر تھا نہیں. اب پیرنٹس, ٹیچرز اور ان کے کلوز ریلیٹیوز یہ سیکنڈری پارٹیز بن چکے ہیں. جو پرائمری پارٹی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو انفلوئنسرز ہیں وہ ہیں. ایون کہ آج کل جتنے بھی انفلوئنسرز پاپولر ہیں پاکستان میں, آپ ان کی آڈینس دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ 14 ایئرس سے لے کر 22 ایئرس تک کے لوگ ہیں, اور وہ سر پکڑنے والا حساب ہے بالکل ایسا ہی بچے دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب ایلیمنٹ کیا ہوگا, جو آپ کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ کے برین میں 24 آورز رہ رہا ہے سب کانشیس میں. اب وہ مین کانشیس کو کیا ٹرانسفر کرے گا, فیئر, بدتمیزی, بد تہذیبی اور ہر قسم کے علم سے دوری, اور صرف اس کا آربٹ یہی ہوگا کہ ہاؤ ٹو ارن اور ہاؤ ٹو میک بگ منی, دیٹس اٹ, ایز ارلیسٹ ایز پاسبل. تو جس کی وجہ سے آپ کی آڈینس بھی سن رہی ہے, یا جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, آپ کا جو کویسچن ہے کہ جو ٹیچرز کا رسپیکٹ تھا وہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ آپ کے برین کو کچھ دیکھنے کے لیے اور نفسیاتی طور پہ تھا نہیں. لیکن آج کے دور میں آپ کے برین کے پاس کوگنیٹیولی بہت کچھ ہے, اور انفارچونیٹلی دس از کالڈ کوگنیٹیو امپیئرمنٹ.
اس سے ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں, اس سے ہم زیادہ بدحواس یا بد تہذیب تو بن سکتے ہیں, جو کہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے, لیکن اس سے لرن کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اب ٹیچرز پارٹی نہیں رہے ہیں, پیرنٹس پارٹی نہیں رہے ہیں, اب پارٹیز ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہمیں دکھا رہے ہیں یا جو ہماری یوتھ اس کو کنزیوم کر رہی ہے, وہ غیر مناسب چیزیں ہیں, بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہی ہے وہ کسی بھی لحاظ کے اوپر. ایون کہ اگر آپ کوٹ کریں پاکستان کے ٹاپ 20 یوٹیوبرز کے بارے میں کسی کو یہاں پہ پرسنلی ہٹ نہیں کروں گا, تو آپ ان کا ڈیٹا دیکھیے. ایون کہ بہت معروف یوٹیوبرز ہیں, خیر ان کا پروفیشن جو بھی ہو, میں اکثر ان کی ویڈیوز کبھی کبھار سامنے سے گزرتی ہیں تو یہ سن کے اور ان کو دیکھ کے تعجب ہو رہا ہوتا ہے جس قسم کی وہ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو رائٹ. وہ لینگویج نہ تو بچے کے برین میں جانے والی ہے, نہ ہی وہ ایڈلٹ انسان کو سننے کی ضرورت ہے اس چیز کو. دو وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاشرے میں ایک ایسی فلاح اور بہبود کا کام کر رہا ہوں کہ یوتھ کو میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ایجوکیٹ سم ون. ایون کہ آپ اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ برائی ہے, ایکس وائی زی جگہ پہ جاؤ تو برائی نظر آئے گی, تو وہاں پہ نہیں جانا. تو میں بتا ہی کیوں رہا ہوں کہ ایکس وائی زی جو گیٹ ہے یا وہ ایڈریس ہے وہاں پہ برائی ہے, کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اگر میں چاہتا ہوں, میرا کور پرپز ہے میں آپ کو برائی سے بچاؤں, تو میں آپ کو اس کا ایڈریس کیوں بتا رہا ہوں؟ تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آپ ایک اور اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ٹاپ ٹرینڈنگ ڈیٹا ہے وہ کیا ہے. وہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیٹا ملے گا. اب پولیٹیکل جو رہنما بیٹھے ہوتے ہیں, جو اینکر پرسنز ان کے ساتھ ٹاک شوز میں کر رہے ہوتے ہیں گفتگو, اب ایک 12-13 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے انٹرسٹ لے کے, اور اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ بچے میمکری کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ میمکری کر رہا ہے 12-13 سال کی ایج میں ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی لائف کا ایک میجر حصہ مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس میں گزارا ہوا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کوگنیٹیولی, سائیکولوجیکلی میں کیا ریپروڈیوس کروں گا جب میں ڈفرینٹ لائف سپینز میں جاؤں گا. سو رائٹ. بغدادی صاحب, میں اس پہ آپ کا بھی اوپینین چاہوں گی. جیسے ابھی مزید صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے کے دور میں جب ہم والدین کا ذکر کرے تھے, ایگزیکٹلی ان کے پاس کوئی تیسری یا اسکیپ کے لیے کوئی سوشل میڈیا, موبائل فونز نہیں تھے, اور استاد ہی ہوتا تھا کہ اس نے گائیڈنس بھی دینی ہے, تربیت بھی کرنی ہے. ہر دور کے تقاضے ہیں اور ان کے مطابق یہ ڈیل بھی کرنا پڑے گا. اگر زمانہ ترقی کر گیا ہے اور یہاں پر ہر چیز اگر موجود ہے تو والدین کو بھی اتنی ہی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کو ان تمام مضمرات سے بچا کر اپنے بچوں کی ڈائریکشن سیدھی کیسے رکھنی ہے. شاید اس سے پہلے بھی اس حدیث کا ذکر ہم نے کسی پروگرام میں کیا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الولد یولد علی الفطرہ, جو بچہ ہے نا یہ بالکل فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی برائی اور کوئی اچھائی کو کوئی کانسیپٹ نہیں, اچھا ہی اچھا ہے سب. تو اس کے بعد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُمَسِّرَانِهِ. یہ آج ہمارے والدین کا بھی ہے تو اس کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں بھی آ جائے گا یہ بات کہ اس کے بعد ماں باپ اس کے ہیں, پیدائش کے بعد جو اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. اٹ مینز کہ اس کی کور ویلیوز کو چینج کرنا اور کس طرح کی ویلیوز اس کے اندر جنریٹ کرنی ہیں, کریٹ کرنی ہیں, یہ اس کے ماں باپ کا کام ہے. پہلا سٹیپ ہے. اگین اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی سوسائٹی جس سراؤنڈنگ میں وہ جا رہا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کمپنی اختیار کرنا, تو یہ ایک بیسک فیکٹر قرار دیا کہ آپ کس ٹائپ کی کمپنی اختیار کریں گے, آپ آلموسٹ چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. تو اس لیے منع فرمایا. ایک مثال کے ذریعے آپ نے سمجھایا کہ آپ اگر کسی خوشبو والے کے پاس خوشبو خریدنے نہ بھی جائیں, بس اس کی دکان پر بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کو اچھی خوشبو تو ملے گی کم از کم. لیکن اگر آپ کسی لوہار کی دکان پر بیٹھ جائیں تو وہاں پر آپ کچھ اور اس سے کام کروا رہے ہوں یا نہ کروا رہے ہوں, صرف بیٹھنے سے اس کے جو چنگاریاں اڑیں گی وہ آپ کے کپڑوں کو داغدار کریں گی. تو مینز کہ کچھ اسمیل بھی اس کی آئے گی لوہے کے جلنے کی. تو وہاں سے یعنی ایک برا کانسیپٹ دیا کہ جس ٹائپ کی صحبت آپ نے اختیار کرنی ہے تو اسی ٹائپ کے آپ بنیں گے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا پہلے پروگرام کی بات کے اندر بھی کہ یہ والدین کا بھی ایک آج کے دور میں جب ایجوکیشن کمرشل ہو گئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جائیں. دوسری بات یہ کہ ہم صرف سکولز کے ہینڈ اوور اور کالجز کے ہینڈ اوور بچوں کو کر دیے, یہ نہیں. بچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال یہ والدین کا فرض ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. والدین کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جب بچہ شام کو لوٹ کر گھر آئے, آپ کم از کم ایک میل, کوئی لنچ ہو یا ڈنر, آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں.
اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ماحول فرینکلی ڈیولپ کریں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. بالکل صحیح. اگر یہاں آپ لے کر نہیں آئیں گے اور ایک ڈر کا اور فیئر کا وہ کریٹ کر دیں گے پہلو, تو بچے بہت ساری چیزوں کو آپ سے اوجھل رکھیں گے, آپ کو ان کی تربیت کرنے میں پرابلم آئے گا. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بچے پھر اسی طرح کے بنیں گے جو بن رہے ہیں آج, بے ادب بچے بنیں گے. تھینک یو ویری مچ بغدادی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف بھی لائے اور آپ نے وقت بھی دیا. عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, اور ابھی چونکہ مظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم نے جو استاد کا ایک رول ہے اس پہ بھی بات کی. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. وسیم نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت نام اور کلام پڑھے تھے. بریک کے بعد جی پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. مختلف ٹاپکس کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم نے والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کی اور اب اساتذہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن مظہر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا کچن میں جاؤں گی, جہاں پہ کنیز فاطمہ کا کھانا بالکل ریڈی ہو گیا ہے, پریزنٹ ہو گیا ہے. کنیز, کیا رہ گئی تھی ریسیپی وہ بھی بتا دیں. ریسیپی جو رہ گئی تھی وہ تھی پائن ایپل شیک کی اور کسٹرڈ فروٹ ٹرائفل کی. تو جو پائن ایپل شیک ہے وہ بہت ہی ایزی ہے. آپ نے بلینڈر میں دودھ ڈالنا ہے, چینی ڈالنی ہے, یا اگر آپ شہد ڈالنا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, اور پائن ایپل ایڈ کر دینا ہے, اور ساتھ میں آپ نے کسی بھی برانڈ کی کریم لے لینی ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے, اور کرشڈ آئس جائے گی اس میں, اور اٹس ریڈی ٹو گو. آپ کا پائن ایپل شیک ریڈی ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریسیپی رہ گئی تھی وہ تھی کسٹرڈ فروٹ کسٹرڈ کی. تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے 1 لیٹر جو دودھ ہے وہ لے لینا ہے. 1 لیٹر دودھ کے اندر آپ نے 4 کھانے کے چمچ چینی جائے گی, اور آپ نے ایک باؤل میں ½ کپ لینا ہے ملک. اس میں 5 ٹیبل اسپون جائیں گے ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر کے. اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ اس کے اندر لمپس نہ بنے, اور وہ آپ نے جو بوائلڈ ملک ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. ایک ہاتھ سے وسک کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ مکسچر ایڈ کرتے جانا ہے. اور جو وہ کسٹرڈ ہوگا وہ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ کو جو فروٹس پسند ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں. گرم کسٹرڈ میں بالکل بھی نہیں ڈالنے, کیونکہ جو فروٹ ہوگا وہ پانی چھوڑ دے گا, اور جو فروٹ کا جو کلر بھی ہوگا وہ بھی بالکل چینج ہو جائے گا.
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ایک اسموکی قیمہ بریانی بنائی ہے اس کے ساتھ میں نے سبروسو کے چکن سیخ کباب بنائے ہیں کہ بریانی اور سیخ کباب کا کومبو کافی اچھا رہتا ہے. جو سبروسو کے جو سیخ کباب ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہیں اینڈ لٹرلی وہ بہت جوسی ہیں, ڈرائی بھی نہیں ہیں. آپ ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں, بیک بھی کر سکتے ہیں اور ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے کیچپ سرو کی ہے وہ ہے کنور کی چلی گارلک ساس, اور آپ اس کو کنور کی چلی گارلک یا ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. اور ریسیپیز زبردست, تھینک یو ویری مچ. بہت اور ساتھ ہی ساتھ ہیں ہمارے لائیو بوائے. تو کھانا بن گیا ہے, کچن میں کافی زیادہ ہاتھ بھی گندے ہو چکے ہیں, تو اب کیوں نہ لائیو بوائے سے ہاتھ دھو لیے جائیں. چلیں اب ہاتھ دھو لیں, آپ کا کھانا ٹیبل ریڈی ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ کہ آپ نے اتنی اچھی ریسیپی ہمیں بتائی. مزید صاحب میں چاہوں گی, چونکہ آپ نے ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے بچے جو چیز ایبزارب کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا, اس میں کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں ہم امپروو کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کمرشل فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں, جس سے ہم دور نہیں رہ سکتے اور بھاگ بھی نہیں سکتے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اپنے گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ ہو. اب ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ یوٹیوب کڈز اویلیبل ہے بچوں کے لیے, جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو کہ ایسا بد تہذیبانہ جس پہ بن سکتا ہے کانٹینٹ, اس کو ڈیلیٹ کریں. اور اس کی سب سے بڑی ایک ٹریننگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیا پیرنٹس کی ایپ موبائل میں وہ ایپس ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ بچہ فٹ اسٹیپس کو فالو کرتا ہے اپنے فادر کے, اپنی مدر کے. تو اگر تو اس کے فادر اور مدر ایسا ڈیٹا کنزیوم خود کر رہے ہیں, وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, میں یہاں پہ کسی کو ایپ کو برا نہیں کہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, ایوری کوائن ہیز ٹو فیسز. تو اگر تو اس کے پیرنٹس اس کے سامنے, بچوں کے سامنے ایسا ناچ گانے والا کانٹینٹ کنزیوم کریں گے تو بچے بھی کریں گے, بچے کسی بھی حد تک باز نہیں آئیں گے. لیکن اگر پیرنٹس ان کے سامنے گھر کا ایسا انوائرمنٹ رکھتے ہیں جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ کو دیکھا جا رہا ہے, یا پیرنٹس ایسے کوئز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 24/7 یہی کرنا ہے آپ لوگوں نے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم اگر میاں بیوی بھی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان کی ڈسکشن کا آربٹ ان پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر نہیں ہے جو فنڈامنٹلی ہمارے گھروں میں بولے جا رہے ہوتے ہیں یا سیکھے جا رہے ہوتے ہیں یا پوچھے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بچوں کے اوپر ایک وہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اگر پیرنٹس آپس میں چغلیاں نہیں کریں گے, آپس میں کسی ریلیٹیو کو, کسی ڈرامہ کو, کسی مووی کو, کسی یوٹیوبر کو یا کسی سوشل میڈیا پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کریں گے, تو اس سے بچوں کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوگی, وہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں گے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ریسٹرکٹ کریں ٹائم کے اوپر, کہ ہر چیز ٹائم پہ ہونی چاہیے, ٹائم پہ بریک فاسٹ, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ کھیلنا, ٹائم پہ ہی اگر سوشل میڈیا کنزیوم کرنا ہے تو ایک پرٹیکولر دن میں ٹائم ہونا چاہیے جب وہ کنزیوم کریں. ان کو ٹیبلیٹس ہیں, ان کے پاس سیل فونز ہیں, کچھ بھی جو بھی گیجٹس ان کے پاس ہیں وہ سب ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. اگر تو وہ ٹائم باؤنڈ ہوں گے ان کی اویلیبلٹی, تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ایک ان لائن رہے گا. اور میں نے اس کو کئی لوگوں کے اوپر ٹرائی بھی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک انسان تب تک ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ہونے کا مطلب سیکھ نہیں لیتا, ادروائز وہ ڈسٹریکٹ رہے گا, وہ کسی بھی ایج بریکٹ میں کیوں نہ ہو, وہ چھوٹا بچہ ہو, وہ ایڈلٹ ہو, وہ سینئر سٹیزن ہو, وہ ڈسٹریکٹ رہے گا. ایک انسان کو انسان کے ہونے کا مطلب جاننا ضروری ہے. وہ پیرنٹس بتائیں, وہ کوئی ٹیچر بتائے, وہ کوئی XYZ پرسنالٹی بتا دے, وہ معاشرہ بتا دے, تبھی ہمارے معاشرے میں بھلائی آ سکتی ہے, ادروائز مشکل حالات ہو جائیں گے. مشکل حالات ہو جائیں گے. وہی امپورٹنٹ میسج کہ پیرنٹس کو اپنی خود بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے بچے کو دکھانا ہے بچہ وہی سیکھے گا, اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کراکس آف دا اسٹوری آئی گیس. جو آپ اس کو اس کے سامنے بیہیو کریں گے وہ وہی چیزوں کو دیکھے گا اور اس کو اڈاپٹ کرے گا. تھینک یو ویری مچ مظہر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت جی ختم ہو رہا ہے, لیکن میں وسیم نقشبندی صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ جاتے جاتے کوئی کلام ہمیں سنائیں. اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ٹرانسمیشن, آج کا ٹاپک, آج کی ڈسکشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک آپ نے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دینا ہے, اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. میری طرف سے خدا حافظ, لیکن وسیم نقشبندی صاحب سے کوئی کلام سنیں گے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل
مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے